195 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، اور اس سے پیچھے جو رکوع میں گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب عقل مند لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ عقل مند لوگ، سمجھدار لوگ اپنی زندگی کی بنیاد کس چیز پر رکھتے ہیں اس کی رہنمائی دی، اور اس پر گفتگو پیچھے درس میں گزر چکی ہے، یعنی ذکر اللہ کا قیام ہے اور اللہ کی جو مخلوق ہے یا اللہ کی جو تخلیق ہے اس پر غور و خوض ہے، اور پھر اللہ کے حضور میں دعائیں مانگنا ہے۔ یہ اولو الالباب کی 3 چیزوں کا تذکرہ قرآن حکیم نے یہاں کیا ہے۔ آج کے اس درس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رہنمائی کے طور پر ارشاد فرمائی، فاستجاب لهم ربهم، کہ یہ جو دعائیں مانگی گئیں اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبولیت عطا کر دی، قبول کر دیا، یہ اللہ کے ہاں مقام پا چکی۔ جب کوئی شخص کسی خیر کے، نیکی کے عمل کو اختیار کر کے اللہ کے حضور میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور پھر یہ جو دعائیں پیچھے آپ نے پڑھی ہیں یہ بڑی عجیب دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کو یاد کرنا اور انہیں مانگنا، یہ جو رکوع ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھنے تو سب سے پہلے اللہ کا نام لے کر اس رکوع کی تلاوت کرتے، تو گویا کتنا بابرکت رکوع ہے، کتنا اللہ کے ساتھ اس سے تعلق بنتا ہے۔ تو اس رکوع کو حفاظ کرام کو اٹھ کے صبح پڑھنا چاہیے، اور جنہیں یاد نہیں ہے انہیں یاد کر کے پڑھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں۔ تو گویا یہ بڑی خاص چیز ہے جسے آپ روزانہ کی بنیاد پر صبح اٹھ کر سب سے پہلے اس کی تلاوت فرما رہے ہیں، وضو بھی بعد میں کرتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن حکیم کی یہ آیات اور یہ رکوع، یہ اس کے اندر جو خوبی اور کمال ہے، جب ہم اسے پڑھیں گے تو اس کی تاثیر ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم، تم میں سے کسی کی مزدوری، کسی کی محنت ضائع نہیں جاتی۔ کوئی بھی انسان کائنات میں کوئی بھی کام کرتا ہے، وہ کام کہیں بھی ہو، انسان اس کام کو بھول بھی چکا ہو تو اللہ کے ہاں وہ سب کام محفوظ ہیں، یاد ہیں، اور اللہ کا میکانزم بڑا وسیع و عریض ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم کام کر کے بھول جاتے ہو، ہم نہیں بھولتے۔ جو تمہارے پاس چیزیں ہوتی ہیں وہ فنا ہو جاتی ہیں، جو چیزیں تم ہمارے پاس بھیج دیتے ہو وہ فنا نہیں ہوتی۔ ما عندکم ینفد، انسان کو یاد ہی نہیں ہوتا۔ آپ صبح گھر سے نکلتے ہیں، گھر والوں نے کہا ٹماٹر لے آنا، دہی لے آنا، انڈے لے آنا، فلاں لے آنا، اب واپسی پر ایک چیز بھول ہی گئے، گھر آ کے یاد ہے ہو فلانی چیز تو رہ گئی۔ تو یہ کیا ہے، انسان تو اس گھنٹے کی چیز بھول جاتا ہے، تو پوری زندگی کو کیسے یاد رکھ سکتا ہے؟ فرمایا ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ نہیں باقی رہے گا۔ وما عند اللہ باق، جو تم نے عمل، جو کردار، جو کوشش کر کے اللہ کے ہاں بھیج دیا ہے وہ تو قائم ہے۔ اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر چیز کو حاضر کر دے گا، کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز، بڑی سی بڑی چیز، درمیانی چیز، مثقال ذرہ، قرآن نے کہا ہے ذرہ برابر، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہے، چھپ نہیں سکتا، سب سامنے آئے گا، سب کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، انصاف کا ترازو لگے گا، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا،
کوئی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ہے تو پیش ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا اللہ تمہارے کسی عمل کو ضائع نہیں کرتا، یہ عمل محفوظ ہے، یہ حرکت بھی محفوظ ہے۔ دیکھو یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ میری حرکتیں بھی محفوظ کر رہا ہے کہ میں نے ہاتھ ایسے اٹھایا نیچے کیا، اس نے محفوظ کر لیا۔ یہ چھوٹا سا کیمرہ اگر محفوظ کر سکتا ہے تو اللہ کے ہاں جو سسٹم ہے وہ کتنا وسیع و عریض ہے جو رب العالمین نے بنایا ہے، یہ تو چھوٹے سے دماغ نے بنایا ہے۔ اس لیے انسان یہ مت سمجھے کہ اس کی کوئی برائی یا اچھائی چھپ جائے۔ امام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے قرآن حکیم کی تفسیر میں جو ہے ایک پہلے پارے کی ایک آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، حدیث مبارکہ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تو کوئی ایسا کام کرتا ہے نیکی کا، خیر کا، جو 70 دروازوں کے اندر بند ہے، ہر کمرہ ہے اس کے اندر پھر کمرہ ہے، پھر کمرہ ہے، پھر کمرہ ہے، یہاں تک کہ 70 کمرے ہیں، سب بند ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کو کھول کر انسانوں کے سامنے پیش کر دے۔ اسی طرح اگر تو کوئی برائی کرتا ہے چھپ کر اور سمجھتا ہے کہ میری برائی چھپ جائے گی، محفوظ ہو جائے گی، اور تو نے وہ برائی 70 کمروں کے اندر کی، 70 کمروں کے اندر کی، بند دروازوں کے اندر کی، کوئی تم نے وہاں پر اس برائی اور گناہ کا گواہ نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا قادر ہے کہ اس کو وہ بالکل واضح طور پر انسانوں کے سامنے لے آ سکتا ہے، لے آئے گا۔ اس لیے کوئی عمل ہمارا وہ چھوٹ نہیں سکتا کہ وہ نظر نہ آئے، وہ چھپ جائے اور اس کا نتیجہ نہ ملے گا، ایک ایک چیز کو سامنے لایا جائے گا، یہاں تک کہ مال حاضل کتاب، بندہ خود کہے گا مال حاضل کتاب، اور اس میرے اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے چھوٹی سی چھوٹی چیز کو، بڑی سی بڑی چیز کو پیش کر دیا، کچھ نہیں چھپایا۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو، کسی کی محنت کو، کسی کی کوشش اور جد و جہد کو رائگاں نہیں جانے دیتا، ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ہاں، اب وہ عمل کون کریں؟ فرمایا من ذکر او انثی۔ خواتین اسلام کو یہ پریشانی تھی کہ شاید سارے احکامات مردوں کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور دیگر صحابیات نے حضور علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ یا نبی اللہ، یہ کیا بات ہے کہ ساری چیزیں مردوں کے لیے، ہم عورتوں کے لیے کچھ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مرد کو مرد بنایا ہے اور عورت کو عورت بنایا ہے، اور دونوں کے دائرے الگ بنائے ہیں۔ جو کام مرد کر سکتا ہے وہ عورت نہیں کر سکتی، جو عورت کر سکتی ہے وہ مرد نہیں کر سکتا، ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے۔ اسے اللہ نے طاقت دی، قوت دی، اس کے اندر استعداد اور صلاحیت رکھی، جنگوں میں جانے کی، فوجی کارنامے سر انجام دینے کی، دشمنوں کو زیر کرنے کی، مشقتیں اٹھانے کی، صبح سے رات تک یہ مزدوری کر سکتا ہے، لیکن بچے تو نہیں پیدا کر سکتا۔ اب مرد کو کہ تو نے بچہ پیدا کرنا ہے تو اس کو تو ٹینشن شروع ہو جائے گی، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں۔ عورت اللہ نے اس کے اندر کمال رکھا ہے، خوبی رکھی ہے، اور تربیت کا پورا دور اللہ تعالیٰ نے خواتین کے ذریعے سے کرایا۔ یہ جتنی نئی نسل نو ہے، بڑے بڑے بہادر کون پیدا کرتا ہے؟ انہیں تربیت کون دیتا ہے؟ ان کے اندر خلق کون پیدا کرتا ہے؟ ماں، وہ اپنی نسل کو تیار کر رہی ہوتی ہے، ماں اپنی نسل کو کھڑا کرتی ہے، دشمن کے سامنے جانے کی ہمت اس کے اندر گھر سے پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ حضرت خنساء رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں کو جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ نکلو باہر، ان کو بلایا اپنے پاس، کہا اگر پیٹھ پر وار کھا کے آئے تو میں دودھ معاف نہیں کروں گی، سینے پر کھا کر آنا، مرد بن کے دکھانا، بزدل مت بننا، میدان عمل میں
دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہونا، وہ کھڑے ہوئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، ہر ایک کو اللہ نے ایک کردار دیا ہے، ایک عمل دیا ہے، ایک تربیت کا انداز ہے اللہ کا کہ اس کے اندر اور خوبیاں ہیں، عورت کے اندر اور خوبیاں ہیں، کچھ چیزیں کامن بھی ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا یہ عورتوں کی گواہی کے حوالے سے بھی ہمارے یہاں بہت پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور بالخصوص یورپ نے عورتوں کو مرد کے برابر کرنے کے لیے بہت بڑا پروپیگنڈا کیا ہے۔ انہیں تو مزدور چاہیے تھا سستا، 50% سوسائٹی کا یہ طبقہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے کہا یہ گھر بیٹھا ہوا ہے، اگر یہ باہر نکلتا ہے تو مزدوری سستی ہو جائے گی۔ جو مرد جو ہے نا جی وہ $1000 میں کام کرتا ہے، وہ عورت وہ 500 میں 400 میں بھی تیار ہو جائے گی کرنے کے لیے۔ تو سرمایہ دار کا اپنا فائدہ تھا، اس فائدے کے لیے انہوں نے وہاں تنظیمیں کھڑی کی اور عورتوں کو جناب انہوں نے پروان چڑھایا، آگے بڑھایا کہ تمہارے حقوق ہونے چاہیے، تمہیں سب کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ اب وہ غریب گھر کی ڈیوٹی بھی کرے، 8 گھنٹے ڈیوٹی گھر کی کر لی، بچوں کو سنبھالنا، رات دن میں کھانا تیار کرنا، باقی ضرورتیں دیگر امور وہ تو کر دیے، اس کے بعد اس کو پھر ایکسٹرا کام پہ لگا دیا کہ وہ کام بھی کر اور آ کر یہ کام بھی کر۔ جب ایک آدمی 2 کاموں میں پڑ جائے تو ویسے ہی کام ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ دکاندار حضرات بیٹھے ہیں، اگر ایک آدمی ایک دکانداری میں مہارت رکھتا ہے، وہ ساتھ 3 قسم کی دکانداریاں اور بھی کھول لے تو جس میں مہارت رکھتا ہے وہ بھی ڈوب جائے گی۔ کیوں جی؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جس کام کی صلاحیت ہے وہی کرنا چاہیے، نہ کہ دوسرا کام شروع کر دے۔ اس لیے یہ ان کے اندر اللہ نے جو صلاحیت رکھی تھی وہ اس کے مطابق چلتی تو وہ کام ان کے لیے آسان ہوتا، لیکن دشمن نے استعمال کر کے فائدہ حاصل کر لیا اور سستا مزدور تلاش کر دیا۔ اس کے اپنے کام تو ٹھیک ہو گئے، لیکن عورت کے ذمہ جو گھر کی تربیت کا دور تھا وہ دور ختم ہو گیا۔ ہمارے ایک بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، بڑے عالم ربانی، وہ پرانا دور تھا جب کوئی آدمی سفر پر نکلتا تو کئی سال واپس نہیں آتا تھا، تو وہ گھر سے نکلنے لگے تو اپنی بیوی کو پیسے دیے کہ یہ پیسے خرچ کرو گی، لکھنا، میں آ کے حساب کتاب چیک کروں گا۔ اور اب جب وہ جا رہے تھے تو ماں کے پیٹ میں بچہ تھا۔ اب جب وہ واپس آئے، کوئی 10-12 سال 15 سال گزر گئے، اس کے بعد واپس آئے، مسجد نبوی شریف میں آ کر بیٹھے اور نماز ہوئی، نماز کے بعد درس تھا، بڑا عظیم اجتماع تھا، بہت زبردست خطاب کیا ایک نوجوان نے، عالم نے۔ اب وہ خطاب سن لیا، گھر واپس آئے اور پہلے آ کر بیوی کو کہنے لگے، مجھے حساب دینے لگا، مسجد میں جائیں، نماز پڑھ کے آئیں، غسل شسل کر لیں، کھانا کھا لیں، حساب ادھر یہ دیتی ہوں۔ اب جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ مسجد میں جناب میں نے آج درس سنا ہے عالم دین کا، اتنا عظیم درس، اتنی زبردست گفتگو دین کی، اتنا اعلیٰ معیار اور اتنے لوگوں کا اجتماع اور اتنے اس سے محبت کرنے والے لوگ۔ تو بیوی نے پوچھا کہ اب آپ یہ فرمائیں کہ ایسا آدمی کتنے پیسوں میں تیار ہو سکتا ہے؟ کتنے پیسوں میں؟ اس کے لیے تو لاکھوں درہم لگ جاتے۔ انہوں نے کہا تم جو 18-20 ہزار درہم یا دینار مجھے دے کے گئے تھے، یہ اس سے میں نے یہ تیرا بچہ تیار کیا ہے، اسے میں نے تیرے جانے کے بعد تعلیم دی، اسے میں مکتب لے کر گئی، اسے اولیاء اللہ کی مجلس میں بٹھایا، اسے عالم ربانی بنایا، اس کے اندر خوبیاں منتقل کی، کمالات آئے، یہاں تک کہ یہ تیرا بچہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر درس قرآن دے رہا ہے، جس کے سامنے ہزاروں لوگ بیٹھ کر سیکھ رہے ہیں۔ ایک ماں نے ان پیسوں کو کتنا اچھا استعمال کر دیا کہ ان پیسوں سے ایک بچے کی ایسی تربیت کی کہ وقت کا امام تیار کر دیا۔ اس لیے یہ ایک کردار ہے، امام کیسے تیار ہوتے ہیں، یہ گھر سے ماں باپ کی ذمہ داری لگا دی۔ اس لیے فرمایا من ذکر او انثی، اللہ تعالیٰ نہ مردوں کو ضائع ہونے دیتا ہے نہ عورتوں کو ضائع ہونے دیتا ہے، اس کی اپنی مخلوق ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مردوں کو بہت دے دے عورتوں کو کچھ بھی نہ دے؟
اب ایک گواہی ایسی ہے جو صرف عورت کی قابل قبول ہوتی ہے. کہتے ہیں نا عورت کو گواہی کا حق ہی نہیں دیا اسلام نے. اب آپ دیکھیں کہ جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہاں مرد تو نہیں ہوتے، عورتیں ہوتی ہیں. ایک عورت گواہی دیتی ہے کہ یہ فلاں مرد کا بچہ ہے، ہم اس کی گواہی کو قبول کرتے ہیں، اس بچے کے ساتھ اس کے باپ کا نام لکھ دیتے ہیں. عورت گواہی دے رہی ہوتی ہے. جو دائیا ہے، جو نرس ہے، جو وہاں موجود ہے، جو ڈیلیوری کیس میں کام کر رہی ہے، اسی نے ہمیں بتایا، ہم نے اس کی گواہی کو قبول کیا. اس کے باوجود یہ کتنا بڑا اسلام پر، اسلام نے ہر ایک کو اس کا حق دیا. ہاں دائرہ کار ہے، اس کا اپنے دائرہ کار میں کام کرو، پریشانی نہیں ہوگی. وقت تھوڑا ہے، اس کی تفصیلات پیش کروں. فرمایا بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہو. مرد عورتوں سے ہیں، عورتیں مرد سے ہیں، تم الگ نہیں. جب تم ایک ہو تو اپنے آپ کو الگ کیوں سمجھتے ہو؟ جب الگ سمجھو گے تو لڑائی پیدا ہوگی، پریشانی بنے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ جو دین اللہ نے تمہیں دیا تھا، اس دین کے لیے تمہیں کچھ کردار ادا کرنے، ان کرداروں کو یہاں پر پیش کیا. والذین ہاجروا، ہجرت کرنا. اس دور میں ہجرت کا انداز یہ تھا کہ دشمن کی بہت زیادہ پریشانیاں تھیں اوپر، اور تنگ دستی ہو جاتی تھی، ملک سے نکلنا پڑتا تھا. یہ ہجرت تھی. آج ہجرت کا انداز اور ہے. جیسے میں واکنڈ سے آیا ہوں آپ کے پاس درس دینے کے لیے، آپ بھی یہاں اس محلے میں نہیں ہیں، کوئی دوسرے محلے سے آیا ہوگا، کوئی تیسرے سے آیا ہوگا، کوئی پانچویں سے آیا ہوگا، کوئی قریب سے آیا، کوئی دور سے آیا. تو سارے لوگ اپنی اپنی جگہ سے اٹھے، وہاں سے نکلے. تو جب ہم اللہ کے لیے ہجرت کریں گے، اپنے گھر سے نکلیں گے، ہاجروا، فرمایا واخرجوا من دیارہم، پھر کچھ لوگ وہ تھے جن کو ان کے گھروں سے ہی نکال دیا گیا، یعنی کعبۃ اللہ سے اللہ کے نبی کو اللہ کے گھر سے نکالا جا رہا ہے. اسی طرح ہر دور میں اہل الحق، سچے لوگ، ان پر یہ دور مصیبتوں اور پریشانیوں کے آئے. آپ پچھلی پوری تاریخ اگر میں آپ کے سامنے پچھلے سارے بزرگوں کے اخرجوا من دیارہم کے واقعات پیش شروع کروں، آپ حیران ہو جائیں کہ کتنی قربانیاں دے کر یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے. ہم بڑی سہولت کے ساتھ یہاں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر سن رہے ہیں. یہ سہولت ویسے نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی قربانیاں موجود ہیں. ہمارے سارے اکابرین اولیاء اللہ کی، جن کو گھروں سے نکالا گیا، جنہیں زہر دیا گیا، جن کے ناخن کھینچ کر اتار لیے گئے، جنہیں جو ہے تکلیفوں کے دور سے گزار کر یہ کام انہوں نے کیے، تب یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے. وما اخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، انہوں نے میرے راستے میں تکلیفیں اٹھائی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات ہم اکثر سنتے ہیں کہ اللہ کے اس راستے میں ان لوگوں پر کتنی تکالیف آئیں. زندہ انسان کے جسموں سے ان کی چمڑیاں اتار دی گئی. اس قریب کے دور میں ہندوستان میں جب انگریز یہاں غالب ہوا تو اس نے یہاں پر کیا کیا؟ ہاتھی چلائے اوپر، کڑاؤں میں گرم تیل میں ڈال کر ابال کر مر دیا، سولیوں پر لٹکا دیا اور ٹارچر کیا انہیں. ان کے جسم کے ایک ایک عضو کو کاٹا گیا، انہیں کال کوٹھیوں میں اس طرح سے رکھا گیا کہ جہاں سانس لینا بھی مشکل ہے. ان پر کتے اور شیر چھوڑے گئے. یہ ہماری اس جماعت نے ہندوستان میں انہوں نے کردار ادا کیا ہے. اس سے پیچھے بھی سارا یہی دور آیا، لیکن وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میرے راستے میں ان لوگوں کو تکلیف دی گئی. حضرت شیخ الہند 80 سال کی عمر میں مالٹا جیسے ٹھنڈے جزیرے میں برفوں کی سیلوں میں رکھا جاتا ہے انہیں. کیوں؟ اوذوا فی سبیلی، تکلیفیں دی جاتی ہیں، پریشانیوں کے دور سے گزارا جاتا ہے. تو میرے دوستو، وقاتلوا وقتلوا، جنہوں نے لڑائی بھی کی، جو اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو گئے. فرمایا یہ سارے کام کرنے کے بعد کیا یہ سارے کام ویسے ہی ضائع ہو گئے؟ یہ عبث ہے، یہ رائے گاہ ہیں، یہ بیکار ہیں؟ نہ نہ نہ، ایسا نہیں ہے. یہ کامیاب لوگ تھے، انہوں نے ایک نظریے پر کام کیا تھا، انہوں نے انسانیت کی آزادی کے لیے جد و جہد کی تھی.
اللہ کے دین کا دنیا میں درست تعارف زندہ کرنا چاہتے تھے، دین کا قانون پیدا کرنا چاہتے تھے، اس لیے ساری تکلیفیں آئیں۔ اب اللہ ان کے ان اعمال کو ایک تو ضائع نہیں ہونے دے گا، دوسرا فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کی برائیاں بھی جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ بھی اتار کر پھینک دیں۔ کتنا بڑا انعام ہے، سارے گناہ انسان کے معاف ہو جائیں، ہر چیز اس کی چڑھ جائے، آخرت جس کی کامیاب ہو جائے گی وہ اصل کامیاب ہے۔ جو آخرت میں پھنس گیا وہ کامیاب نہیں، ناکام ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، ان کے لیے اللہ نے ایسے باغات تیار کیے ہیں تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ فرمایا ثوابا من عند اللہ، یہ ہے اللہ کے ہاں بدلہ۔ دنیا کی انسانیت کو آزادی بھی مل گئی اور آخرت میں اللہ کے ہاں سرخروئی بھی مل گئی، اللہ کے ان مقدس مقامات تک ان کی رسائی بھی پہنچ گئی، حضیرت القدس کے ممبر بھی بن گئے، اللہ کی پارلیمنٹ میں پہنچ گئے اور نعمتوں سے مستفید ہو گئے۔ فرمایا واللہ عندہ حسن الثواب، اور تم سب پچھلے لوگ یہ بات سن لو، اللہ کے ہاں اچھا اور بہترین بدلہ اللہ کے ہاں۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے بدلہ حاصل کرے تو بدلہ حاصل کرنے کے لیے اسے ان سارے راستوں سے گزرنا پڑے گا۔ سب سے بہترین بدلہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، سب سے قدردان ذات اللہ کی ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سب سے زیادہ انسانوں کو چاہنے والی ذات ہمیں اللہ کی ذات ہے۔ اس نے ہمیں اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے، ہم سے محبت رکھتا ہے، اس سے چاہت ہے ہماری، وہ ہمارے اعمال کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ الصمد ذات ہے، اسے ان سجدوں، نمازوں، درسوں، چیزوں کی ضرورت نہیں، یہ ہماری ضرورت ہے، اس کے باوجود وہ اس پر خوش ہوتا ہے۔ تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہمیں قرآن حکیم کا یہ دور، اس کی تعلیم و تربیت کا یہ سلسلہ یہاں نصیب ہے، اور پھر اولیاء اللہ کی جماعت کا نمائندہ یہاں بیٹھا ہے۔ سب سے بڑی بات جس پر اس پورے علاقے کے سارے اولیاء اللہ اعتماد کرتے ہیں، یہ جہاں جائیں وہاں کے اولیاء اللہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اعتماد ہے۔ تو اس نے اعتماد سے پھر جس خاندان کو 4 صدیاں ہو گئیں اس خطے میں دین کی خدمت کرتے ہوئے، تو میرے دوستو ایسے اہل علم کی، سچے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے اور ان کی مجلس کو اختیار کرنا چاہیے، ان سے علوم کو سیکھنا چاہیے اور اس تربیت سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اپنی نسلوں کو لے کر آئیں، یہاں سے انہیں تربیت ملے گی، اخلاق ملیں گے نبوت کے، سیرت بنے گی ان کی، تعارف ہوگا انہیں اولیاء اللہ کا، وہ فرقہ بندیوں سے نکلیں گے، ان کے اندر وحدت پیدا ہوگی، ایمان آئے گا، اخلاق پیدا ہوں گے۔ تو کتنی بڑی چیزیں ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے اس تسلسل کو قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں، آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔ فاستجاب لهم ربهم، پھر قبول کی ان کی دعا ان کے رب نے، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ میں ضائع نہیں کرتا محنت کسی محنت کرنے والے کی، تم میں سے مرد ہو یا عورت ہو، بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہو، فالذین ہاجروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور نکالے گئے اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور ستائے گئے میری راہ میں، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، لڑے اور مارے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، البتہ دور کروں گا میں ان سے برائیاں ان کی، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کروں گا انہیں باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کے ہاں سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے ہاں ہی اچھا بدلہ ملتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔